آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈی جی ایف۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، کیا حال چال ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے دوست جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ بکری کو ہیٹ میں کب لانا چاہیے، اگر وہ ہیٹ میں نہ آ رہی ہو تو اس کو کیسے لایا جائے اور کس موسم میں لایا جائے۔ تو اس کے اوپر ہی بات کریں گے آج تفصیل کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہماری ویڈیو کو پسند آئے تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو فیس بک اور واٹس ایپ میں شیئر لازمی کریں۔ تو بکریاں جو ہیں، ان کو ہیٹ میں لانے کا جو سب سے بہترین موسم ہے وہ ہے مارچ اور اپریل، اور اس کے علاوہ ہے ستمبر اور اکتوبر۔ یہ جو 2 مہینے ہیں یہ بہت ہی زبردست ہیں۔ جو بکری اس مہینے میں ہیٹ میں آئے گی، کراس کے عمل سے گزرے گی، پریگننسی میں جائے گی، تو وہ جب بھی ڈلیوری دے گی تو اس وقت جو موسم ہے وہ بہت نارمل ہوگا، بہت زیادہ نہ گرمی نہ سردی۔ تو جب بہت زیادہ، یعنی کہ اکتوبر، نومبر اور دسمبر میں جو ڈلیوری دے گی یا جنوری میں، ان بکریوں کے جو بچے ہیں ان کو بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کو باقاعدہ ہیٹ دینی پڑتی ہے، کیونکہ یہ سردی کو زیادہ برداشت نہیں کرتے۔ تو اس وجہ سے ان کی جو موٹیلٹی ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، بہت ہی کم چانس ہوتے ہیں ان کے بچنے کے۔ تو ان مہینوں سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ کی کوئی بکری ہے جو ہیٹ میں نہیں بھی آ رہی، تو بعض جو دوست ہیں وہ اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ یہ اگر ہم اس کو ٹیکہ لگا کے اگر ہیٹ میں لے کر آئیں گے تو یہ کس مہینے میں ڈلیوری دے گی، آگے سے اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور پھر بعد میں ان کو یہ چیزیں ساری فیس کرنی پڑتی ہیں، پھر بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے ہیٹ کا عمل ہے جو وہ ہے مارچ اپریل، یہ 2 مہینے، اور ستمبر اور اکتوبر، یہ بیسٹ ہیں۔ تو اگر فرض کریں کہ آپ کی بکری نے فروری میں ڈلیوری دی ہے یا مارچ میں دی ہے، اور اپریل مئی میں جا کے وہ، یعنی کہ کوئی 2 مہینے کے اندر اندر ہیٹ میں نہیں آ رہی، تو آپ کوشش یہ کریں کہ ڈلیوری کے فوراً بعد اس کو ونڈا دینا شروع کر دیں، اور وہ ونڈا زیادہ دیں جس میں کھل بنولا زیادہ ہو، زیادہ مقدار ہوتی ہے۔ تو اس کے کھانے سے بہت زیادہ جلدی ہیٹ میں آ جاتی ہے، اور اگر کھل کھانے سے ونڈا کھانے سے نہ بھی ہیٹ میں آئے تو پھر اس کے لیے ایک انجیکشن ملتا ہے، لیکن یہ ان جانوروں کو لگایا جاتا ہے جو سمجھے کہ آپ کو ایسا لگے کہ سال میں یہ ایک ہی دفعہ بچے پیدا کرے گی، ایسے جانور کو، یعنی کہ وہ 3 4 مہینے یا 5 مہینے آپ نے اس کا ویٹ کیا، اس کو ونڈا بھی کھلایا اور پھر بھی وہ ہیٹ کے عمل میں نہیں آئی، تو ایسے جانور کو لگایا جاتا ہے ہیٹ میں لانے کے لیے۔ تو اس سے پہلے آپ بکرے کا جو ہے وہ اچھے بکرے کا ارینج کریں۔ تو اس کے لیے جو انجیکشن ملتا ہے وہ ہے ڈیلمازین، وہ لگائیں، اور اس کے اوپر ڈوز لکھی ہوتی ہے، وہ تقریباً میرا خیال 1 cc یا پھر 2 cc، کمپنیوں کا ہوتا ہے اپنا اپنا ان کا فارمولا، تو اس کے اوپر بہرحال لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ خاص کر احتیاط کریں کہ بھینس کی یا گائے کی جو ڈوز ہے وہ بکری کو نہ لگا دیں، غلطی سے وہ مر بھی جائے گی۔ تو جیسے ہی آپ ٹیکہ لگائیں گے تو وہ تقریباً 24 گھنٹے کے اندر اندر ہیٹ میں آئے گی، تو وہ پھر آگے چلی جائے گی پروسیس میں۔ لیکن اس کا بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ خاص کر جب جو پٹھیں ہوتی ہیں، جو فرسٹ ٹائم جو ہیٹ کے عمل میں آتی ہیں، ان میں ان کی جو تھوڑی عمر کی جو آ جاتی ہے نا، وہ بہت مسئلہ کرتی ہیں، یعنی کہ جو 7 8 ماہ کی آ جائے گی، اس ہیٹ کے عمل میں آ جائے گی، پریگننسی میں چلی جائے گی، وہ ایک دفعہ تو بچے پیدا کر دے گی بہت چھوٹی عمر میں، لیکن بچے پیدا کرنے کے بعد پھر وہ 6 مہینے کا ریسٹ کرے گی، پھر وہ بچے دوبارہ پریگننٹ، یعنی کہ سال میں ایک دفعہ بچے دے گی۔ جب بھی وہ بچے پیدا کرے گی ڈلیوری کے بعد، پھر وہ ایک لانگ پیریڈ کے لیے ریسٹ کرتی ہے، کیونکہ وہ چھوٹی عمر میں پریگننسی میں چلی گئی تھی۔ تو اسی وجہ سے جو بکریاں ہوتی ہیں نا، پٹھیں خاص کر، ان کو آپ جو فارمر حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ وہ چھوٹی پٹ کو کم از کم اس کی جو ایج ہے وہ سال سوا سال تک اس کو ہونے دیں، اچھی طرح سے اس کی جو آپ کیئر کریں، اس کو ونڈا شنڈا کھلائیں، اور بعد میں پھر وہ اپنی پوری عمر کر کے پریگننسی میں جب جائے گی، اور اس میں پھر وہ قوت مدافعت بھی تھوڑی بڑھ جاتی ہے،
وہ جو ہے آپ کو پریشانی کرے گی، بیماریوں کو فیس کرے گی اچھی طریقے سے، اس کے اوپر بیماریاں اتنا زیادہ اٹیک نہیں کرتی، تو جو جتنی چھوٹی عمر میں جائے گی وہ پھر بعد میں اس کو مسئلے بنتے رہتے ہیں ڈیلیوری کے وقت بھی۔ تو ونڈا دیں جس میں کھلبنولا زیادہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ کی بکری جو ہے وہ اس طرح سے دو طریقے ہیں، ایک ٹیکے کا ہے اور ایک یہ ونڈے کا ہے۔ تو دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب لازمی کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک میں، واٹس ایپ میں شیئر بھی کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔